نبی پاک کے غلاموں سیدنا صدیق اکبر نے اعلان فرمایا، اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ پہلا خطبہ تھا اسلام کی تبلیغ کا۔ کفار مکہ نے آپ پر حملہ کر دیا، اتنا مارا سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو لے جایا گیا، سارا دن اسی حالت میں رہے۔ آپ کے قبیلے بنو تمیم کو جب خبر ہوئی، حرم مکہ میں آئے اور سیدنا صدیق کو دیکھا۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر حرم مکہ میں اعلان کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا، لوگوں، اگر اس حادثے اور واقعے میں ابو بکر صدیق کی جان چلی جاتی ہے تو ہم پھر بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے، خون بہا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر شام کو ہوش میں آتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلے جو جملہ ادا کیا، صبح سے لے کر شام تک خاندان کے افراد آپ کے ارد گرد جمع ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ لیکن جیسے آپ کو ہوش آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں، میرے نبی کا حال بتاؤ کہ حضور کا حال کیا ہے، وہ کس حال میں ہے۔ لوگوں نے کہا، صدیق یہ کیا معاملہ ہے، ہم تیری خاطر یہاں کھڑے ہیں، تو اس کی بات کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو چلے گئے اور کچھ لوگ ٹھہر گئے۔ آپ کی والدہ ساتھ بیٹھی تھی۔ والدہ ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافرہ ہو، لیکن اس وقت تک تو آپ کی والدہ ایمان نہ لے آئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ میری ماں، میرے نبی کا حال بتاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ صدیق مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے والدہ سے پوچھا، والدہ جاؤ عمر بن خطاب کی ہمشیرہ ام جمیل ہے، ان سے جا کے پوچھو میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ماں چل پڑتی ہے، ام جمیل کے پاس پہنچتی ہے اور جا کے کہتی ہے، صدیق پوچھ رہا ہے میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ابھی تک حضرت ام جمیل نے ابھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ آپ نے اس خوف سے کہ یہ کافرہ ہے، کہیں میرا راز بھی آؤٹ نہ کر دے اور کفار مکہ کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی مسلمان ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے بہانہ خوری سے حال نہ دیا اور ایک ترکیب سوچی۔ آپ نے فرمایا کہ ام الخیر، آپ کی والدہ کا نام تھا ام الخیر، ام الخیر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صدیق اکبر کا حال دیکھ لوں۔ ظاہر ہے ماں اپنے بیٹے کا حال دیکھنے کے لیے کس کو روک سکتی ہے۔ تو کہا کہ ضرور آپ دیکھیں۔ ام جمیل جا کے سیدنا صدیق اکبر کے پاس جا کر تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تو اس خاتون نے آپ کی والدہ کی طرف دیکھا تو فرمایا، خوف نہ کرو، مجھے بتاؤ، میری ماں سے ڈرنا نہیں ہے، مجھے بتا دو۔ تو پھر آپ نے فرمایا، اللہ کا رسول جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ والدہ نے کھانا پیش کیا کہ صبح سے لے کر شام ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں کھایا، نقاہت و کمزوری بڑھ گئی ہے، تو بیٹا کچھ کھانا تو کھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، میری ماں، میں نے قسم اٹھا لیا ہے جب تک میں اپنے نبی کا حال نہ دیکھوں گا، حضور کی زیارت نہ کروں گا، جب تک اپنے آنکھوں سے میں اپنے رسول کو نہیں دیکھوں گا، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ ظالم اس دن میں، اس دور میں، ان ایام میں، ابتدائی ایام تھے اسلام کے، اس وقت ایمان لانا کیا ایمان کا اظہار بھی مشکل تھا۔
آزمائش سے کم نہیں تھا، امتحان سے کم نہیں تھا۔ آج تو ہم اسلام کا اظہار دھڑلے سے کرتے ہیں مگر اسلام پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ نہ ہماری وضع، نہ ہماری قطع، نہ ہماری گفتگو، نہ چال چلن، نہ ہمارا رویہ، نہ ہماری سیرت، نہ ہماری صورت وہ دین کی طرح ہے، مگر دیندار ہے ضرور۔ جس دور میں دین کا اظہار کرنا آسان ہونا تو دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ لوگوں، جس دین پر عمل کرنا جس دور میں مشکل ہو تو اس کا اظہار کتنا مشکل ہوگا، اور جب اظہار کرنا مشکل ہو تو پھر عمل کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ وہ چیزیں لازم ملزوم ہیں کہ ایمان لانا بھی مشکل، ان کا اظہار بھی مشکل تھا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ ایمان کا اظہار کرنا بہت بڑا امتحان تھا، اور کافر لوگ تہو تے کر دیتے تھے، جسم کے ٹکڑے کر دیتے تھے، اور اذیتیں پہنچانے میں وہ کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر دیکھنا ہو تو سیدنا بلال کو دیکھ لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق قوم کے سردار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں۔ قریش مکہ ہو یا دیگر قبائل ہوں، ان کے فیصلوں میں آپ کو منصف تسلیم کیا جاتا، آپ ان فیصلوں میں خود قتل کی دیتیں اپنی جیب سے ادا کرتے تھے، طاقتور تھے، مگر اس وقت اسلام لانے کی وجہ سے یہ ایک بڑا قصور بن جاتا۔ اتنی طاقتور کو بھی ان کو بھی زد و کوب ہونے سے نہیں بچایا جا سکتا تھا، اور یہی واقعہ ہوا حرم مکہ میں۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اظہار پر، ایمان کے اظہار پر، تبلیغ دین پر مارے کھائی ہیں۔ ہم کہتے ہیں صدیق ہے کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دین پھیلانے والے ہم سب ہیں، وہ نہیں تھے، ہم ہیں۔ اللہ خدا دے دین کو دنیا تے رنگ لایا، صحابہ نے لکھاں بھولیاں اتے رولیاں کو رہ لایا۔ صحابہ نے مکے دے وچ بازاراں تے لہو وگدا رہا کیندا، مکے دے وچ بازاراں دے لہو وگدا رہا کیندا۔ کیڑا صدمہ بڑا سائیں تے جو نہیں چایا صحابہ نے،